میں آج آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں۔ ایک میرا پیشنٹ تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہ شاہدرہ کا علاقہ ہے جہاں پہ وہ رہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ چونکہ ذہنی طور پہ اسپیشل تھا، چیلنج تھا، عقل مند لوگوں کی نظروں میں جس طرح ہوتے ہیں نہیں تھا، ذہنی طور پہ اس کا آئی کیو کم تھا، تو وہ بعض اوقات گھر سے جب باہر نکلتا تو لوگوں سے لڑائی جھگڑا بھی کیا کرتا تھا۔ بعض اوقات پھر وہ یہ کرتا کہ لوگوں کے دروازوں پہ پتھر بھی مارا کرتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے گھروں پہ آپ پتھر ماریں گے، دروازوں پہ پتھر ماریں گے، تو وہ لڑنے آ جایا کرتے تھے۔ جب وہ لڑنے آتے، نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر اس کو پٹائی بھی ہو جاتی کئی دفعہ، پھر وہ رویا بھی کرتا تھا۔ لیکن محلے والوں نے چند ایک چیزیں نوٹ کی۔ انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ جن گھروں کے دروازوں پہ یہ پتھر زیادہ مارتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو مار بھی پڑتی ہے، وہ لوگ عام طور پہ یا تو گھر بدل لیتے ہیں یا گھر کی کنسٹرکشن کراتے ہیں اور بڑے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح کے یہ پتھر مارنے سے ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، ان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ اب کئی لوگوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ تم پتھر مارو، ہمارے دروازے پہ پتھر مارو، لیکن وہ نہیں، اس کو جہاں مارنا ہوتا تھا پتھر، وہ وہیں میں مارا کرتا تھا۔ تو یہ ایک عجیب سا پہلو تھا اس کی شخصیت کا۔ اچھا، اس کی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی۔ جتنے بھی مینٹلی چیلنج بچے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ماں سے بڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اس کی ماں بیمار ہو گئی اور اس کو کینسر ہو گیا، اور اس کو ہاسپٹل میں داخل کرا دیا گیا۔ تو جب ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اس کی ایک بہن اور اس کا والد، وہ اس کو گھر میں لاک کر کے تاکہ یہ باہر نہ نکلے، ہر روز ماں کی تیمارداری کے لیے آیا کرتے تھے۔ بہن رک جایا کرتی تھی، یا کبھی والد جو تھا وہ رک جایا کرتا تھا۔ ماں سیریس ہوتی گئی، سیریس ہوتے ہوتے ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جب لگا کہ شاید یہ بچے گی نہیں۔ اس دن کی بات ہے کہ اس کا جو باپ تھا بچے کا، وہ اس کو لاک کر کے اپنی بیٹی کو لے کے جب صبح اپنا پہنچا ہاسپٹل میں، وارڈ میں، تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس نے دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے، یہ جو منگول تھا، یہ اپنی ماں کے قدموں میں یہ لیٹا ہوا ہے پلنگ پہ، اور اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا جو اس نے رکھا ہوا ہے، اور یہ روئی جا رہا ہے۔ اب وہ بڑے پریشان کہ ہم تو اس کو لاک کر کے آئے تھے، یہ کیسے آ گیا یہاں پہ؟ لیکن ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور سب بزی ہو گئے اس کے کاغذات بنانے میں اور اس کو دیکھنے دکھنے میں، اور پھر یہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر ماں باپ جب اس کو تلاش کرتے رہے تو نہ ملا، اینڈ الٹیمیٹلی جب وہ گھر گئے تو یہ گھر پہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے اس کی امی کو ظاہر ہے دفنایا، سارا پروسیجر کیا، لیکن یہ کبھی نہ ملا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشنز میں رپورٹس کی، داتا صاحب کے گئے، آگے پیچھے جو علاقے تھے، لیکن ان کو پھر اس کا نشان نہیں ملا کہ یہ کہاں چلا گیا۔ یہ کہنے کو تو ایک عجیب سی بات ہے، لیکن اس کے اندر ایک روحانیت ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک اور پہلو ہے زندگی کا۔ اور میں نے دیکھا ہے جو مینٹلی چیلنجڈ ہمارے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ پہلو بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں ان کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہماری نسبت قدرت کے یہ زیادہ قریب ہے، کائنات کے یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ کو بھی بہت سے ملتے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ میرے دماغ میں ہمیشہ نقش رہے گا۔ تھینک یو۔